السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل شانہ فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا وقال تبارک و تعالی ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک سالہ تخصص فی الدعوہ والافتاء کورس میں متن العقیدہ الطحاویہ جس کا ٹیکسٹ نمبر 24 انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ وَآمَرَهُمْ اس کا ترجمہ سب سے پہلے، وَآمَرَهُمْ اور اس نے حکم دیا ہم ان کو بِطَاعَتِهِ ہی اپنی مکمل اہتمام کے ساتھ اطاعت کا۔ ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ مکمل اہتمام کے ساتھ اطاعت کا۔ سادہ ترجمہ تو یہی ہے کہ اور اس نے حکم دیا ان کو اپنی اطاعت کا۔ ایک لفظ سے بچے کا نظریہ، کیونکہ عقیدہ پڑھا جا رہا ہے تو عقیدے کو نظریاتی طور پہ ترجمہ بھی لائے تو اس سے واقعتاً فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک لفظ کا اہتمام کیا ہے میں نے، وہ کون سا ہے؟ وہ اہتمام، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ مکمل۔ اور اس نے حکم دیا انہیں بطاعتی ہی اپنی مکمل اہتمام کے ساتھ اطاعت کا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مکمل دین کو اور مکمل اہتمام سے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں تو دین باقاعدہ شرع اور عرف کے تقاضوں کے مطابق اہتمام سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ خود ہی تطبیق سے اور تفہیم سے سمجھا جائے گا۔ وَنَهَاهُمْ اور اس نے روکا ہم ان کو ان معصیاتی ہی اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے۔ ہر قسم کی نافرمانی درجہ بدرجہ کیا ہے؟ مطلب عامی لوگ بڑے قسم کے جو نافرمانی کے مسائل ہیں ان سے بچیں گے، اور جو خواص لوگ ہیں اور الاخص الخواص ہیں وہ لوگ صغیرہ گناہوں سے بھی اور چھوٹی چھوٹی حرکات و سکنات سے بھی کیا ہے؟ بچنے کی کوشش کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ کہ بس اوقات جواد اور عدم جواد کے مسائل میں بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اگرچہ جائز ہے عموماً لیکن خصوصاً اس کی بھی رعایت رکھ کے اس کو کیا کریں گے؟ اس سے بچیں گے۔ مجالس کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے، حرکات و سکنات کے اعتبار سے، اقوال و افعال اور تقریرات کے اعتبار سے، کہ باقی خاموش رہتے، تیری خاموشی یہاں نہیں بنتی معصیت پہ۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ وَنَهَاهُمْ اور اس نے روکا انہیں ان معصیاتی ہی اپنی ہر قسم کی معصیت نافرمانی سے۔ اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے تو آگے ایک پورا تقدیر کا مسئلہ ہے۔ مطلب ذَكَرَ بَعْدَ الْخَلْقِ وَالْقَدَرِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَبْدَ لِعِبَادَتِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تمام تخلیق اور قدر اور اسی طرح علم کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی مخلوق کو اپنی خالص عبادت کا اوامر و نواہی کا حکم دیا ہے۔ دیکھا جائے تو اسلام میں دو چیزیں ہیں، توحید خالص اور اتباع خالص۔ توحید خالص کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا۔ اور اتباع خالص کس کا حق ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دین خلاصتاً دو ہی چیزوں کا نام ہے، اوامر شرعیہ اور اسی طرح نواہی شرعیہ۔ اوامر و نواہی کا نام، اور نتیجتاً بھی دو ہی چیزیں ہیں،
رسول کائنات کی بشیر اور نذیر صفت کے اعتبار سے جنت ہے یا جہنم ہے. اور اسی سے مخلوق کے بھی دو ہی گروپ ہیں, فمنہم شقی و سعید, یا تو شقی ہے یا سعید ہے. 4 باتیں اس کے تحت آپ کو میں نے بتا دی ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں, وَكُلُّ شَيْءٍ, اور ہر قسم کی چیز یجری چلتی ہے بتقدیری ہی, اس کی تقدیر یا اس کی مکمل تقدیر, و مشیاتی ہی, اور اس کی مکمل چاہت کے ساتھ. پھر ترجمہ دیکھو, اوپر دیکھیں, کتاب سے اوپر لازمی دیکھنا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ, اور ہر قسم کی شے چیز یجری چلتی ہے بتقدیری ہی, اس کی مکمل تقدیر اور اس کی مکمل چاہت کے ساتھ. وَمَشِیَّتُهُ, اور اس کی ہر قسم کی چاہت ہی تنفذ, نافذ ہے. اس کی ہر قسم کی چاہت ہی نافذ ہے. اب تھوڑا سا یہاں تقدیر اور مشیت میں بنیادی چیزیں, ترجمے میں جو چیزیں سمجھنے والی وہ سمجھ لے, پھر اس کے بعد اس کو نظریاتی مباحث کی شکل میں اور نکات کی شکل میں تقدیر کے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھیں گے. تقدیر عام ہے جس میں 4 چیزیں ہیں. تقدیر کیا ہے؟ عام ہے, جس میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں. ویسے تو قادرہ سے کسی چیز کو چھپانا, تقدیر پوشیدہ, وہ اللہ تعالیٰ کا راز, تقدیر پر بھروسہ, یا تقدیر اندازہ لگانا, یہ تمام اس طرح کے معنی جو آتے ہیں وہ تو واضح ہیں. لیکن تقدیر اس میں کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 علم سابق پر ایمان لانا, نمبر 2 کتابت پر ایمان لانا, اور نمبر 3 مشیت پر ایمان لانا, اور نمبر 4 تخلیق پر ایمان لانا. تخلیق. اور باقی ایک اور نسبت سے وہ کیا ہے کہ تقدیر کی 5 صورتیں, اس کو الگ سے وہ لکھ لینا. مثلا علم سابق نمبر 1, نمبر 2 تقدیر عمری. تقدیر عمری, تقدیر عمری سے مراد ہر ایک کا یہ چیز پہلے سے جو لکھی ہوئی الستو بربکم والی, صرف اتنا اشارہ کر لیں, الستو بربکم قالوا بلا شہید. اور تیسرے نمبر پر تقدیر جو ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے, جو 4 چیزیں ہیں ماں کے پیٹ میں, صورتیں جو آ رہی ہیں, قسمیں تو وہ 4 بتا دی نا, ماں کے پیٹ میں. چوتھی یہ ہے کہ جو پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اور 5ویں یہ ہے کہ یومیہ تقدیر. یہاں کے ایک مسئلہ بنتا ہے کہ جو معتزلہ اور موجودہ زمانے کے جو عقلی لوگ ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا کہ اللہ اگر تقدیر کا بھروسہ وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر سب کچھ لکھ دیا ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہے, وہ یومیہ تقدیر سے, یومیہ جو افعال ہے اس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فارغ کرتے ہیں. مثلا میں جو اب بول رہا ہوں, آپ جو سن رہے ہیں, یہ اس وقت جو فعل خلق ہو رہا ہے وہ بھی تو حکم ربی سے ہو رہا ہے نا, اذن ربی سے ہو رہا ہے, مشیت ربی سے ہو رہا ہے. ایک جملہ جو یہاں وہ سمجھنے والا وہ یہ کہ تخلیق میں 2 قسمیں ہیں, ایک خیر ہے اور دوسری کیا ہے؟ شر ہے.
پوائنٹ وائز بھی چل رہا ہوں تاکہ جو نا وہ چیزوں کو سمجھنے میں بھی اور آگے لکھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی کوئی فرق مسئلہ نہ آئے. تخلیق خیر اور تخلیق شر. اب اس کو دو لفظوں میں سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ خیر محض ہے. لیکن جملہ جو آج دوں گا وہ اچھا دوں گا سمجھنے کے اعتبار سے. خیر محض ہے. اور ساتھ ہی جملہ لکھ لیں وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ. شر کی نسبت اس کی طرف ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ کہیں گے کہ خیر محض ہے تو یہ ظلم، جرم، کرائم، جرائم، قتل، زنا، الغرض گناہ میں سارا کچھ آ جاتا ہے، ظلم وغیرہ سارا کچھ آ جاتا ہے، کفر، شرک. یہ کہاں سے ہے؟ تو ایک جملہ اس کے متعلق جو میں نے کہا نا، دو جملے بولوں گا، ان میں سے پہلا جملہ یہ ہے، باقی تو اس کی تمہید تھی. پہلا جملہ یہ ہے کہ خیر تخلیق اصلی ہے. خیر تخلیق اصلی ہے اور شر تخلیق نسبی ہے. خیر تخلیق اصلی ہے اور شر تخلیق، یعنی شر اصلاً نہیں پیدا کیا گیا، کسب سے شر کی نسبت ہے، کسب کی نسبت سے شر ہے، کسب کی نسبت سے شر. مثلا اللہ نے کہا کہ توحید اختیار کرو، لیکن آپ نے توحید کو ترک کیا تو اس کی آپ کی نسبت سے وہ کیا بن گئی؟ شر، شرک بن گئی. اللہ نے کہا کہ عدل کرو، آپ نے عدل کو چھوڑ کے اپنی نسبت سے جو کیا ہے کام وہ کیا بن گیا؟ ظلم بن گیا. اسی طرح آپ دونوں کو جوڑتے جائیں، ایمان اور کفر ہے. شر، یہ لفظ یاد رکھو، شر نسبت کی وجہ سے. اب آئے قرآن کریم کی 3 آیات کی طرف. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 واللہ خلقکم وما تعملون. واللہ خلقکم وما تعملون. نسبت، ہاں شر کی نسبت مخلوق کی طرف. آیات دیکھیں نا تاکہ یہ بات پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد سوال لیتے ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون. دوسری آیت ہے من شر ما خلق، من شر ما خلق. تیسری آیت ہے ما اصابکم من حسنۃ، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من فمن نفسک. یہ پوری نسبت آ گئی کہ نہیں قرآن کی طرف؟ فمن نفسک. اسی سے متعلق ایک اور آیت لیں، ظاہر الفساد فی البر بما کسبت، بما کسبت ایدینا. بات سمجھائی کہ نہیں؟ تو تخلیق کسبی نسبی شر اور تخلیق اصلی وہ کیا ہے؟ خیر ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ اسی سے ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. ہم کہتے ہیں خود خالق نہیں ہے، وہ فعلی نسبت اس کی طرف ہے. یہی تو سمجھا رہے ہیں، یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ وہ خود خالق نہیں ہے، فعلی نسبت سے وہ اس کا فاعل ہے. وگرنہ واللہ خلقکم وہ تو چیزیں آپ کو بتا دی. جب وہ نسبت اس کی جڑتی ہے اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ پھر پیدا میں کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف. یہی مطلب ہے جب جملہ عام فام کیا جائے، کہا جائے کہ خیر و شر کا خالق کون ہے؟
اللہ ہے. بس اس کی تھوڑی سی تفصیل میں سمجھانے کی ضرورت ہے. خیر و شر کا خالق اللہ کیسے ہے. اور یہی اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی نظریات کو کیا کریں, واضح کریں, سمجھانے کی کوشش کریں. چلیں یہ آگے دیکھیں. اور پھر اس کے بعد آگے میں نے کہا تھا کہ تقدیر اور مشیت, اس میں جو خصوص عموم و خصوص کا جو فرق ہے وہ سمجھایا. کچھ عموم و خصوص کا فرق آیا. اسی سے دوسری بھی بات لینے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر میں دو قسم کے امور, امور کونیہ اور امور شرعیہ. امور کونیہ مراد کیا ہے؟ جس میں انسان کا کوئی اختیار نہ ہو. اور امور شرعیہ اللہ کی رضا بھی ہو اور ارادہ بھی ہو, جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو, مشیت اور اس کے ساتھ اختیار بھی ہو. لیکن شروع ہی میں ایک جملہ ساتھ لکھ لیں, وہ بھی ساتھ ہی, کہ یہ جس نے بھی کہا جھوٹ کہا اور غلط کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ جس نے بھی کہا اس نے جھوٹ کہا اور غلط کہا. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ تقدیر وہ بدلتی نہیں ہے, تقدیریں اٹل ہیں. حتیٰ کہ لا یرد القضاء الا الدعاء, اس حدیث کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ وہ بھی اسی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. بس مختصر یہ, دعا سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی, بس ایک جہت سے دوسری جہت میں منتقل ہوتا ہے. کہ وہ بیمار تھا تو اللہ نے یہ بھی ساتھ کہ وہ دعا سے کیا ہے, صحت مند ہو جائے. لیکن یہاں یہ بھی جملہ یاد رکھیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا وہ کچھ ہم کر رہے ہیں, بلکہ جو کچھ ہم نے کرنا تھا, جو کچھ ہونا تھا, وہ اللہ نے اپنے علم سابق سے لکھا ہے. یہاں ایک اور جملہ لکھنے, وہ کیا ہے؟ گناہ پر تقدیر کا سہارا لینا درست نہیں ہے. مصیبت پر تقدیر کا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تقدیر میری اللہ کی, مصیبت میری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن گناہ کر کے کہنا کہ یہ میرا گناہ کس کی طرف سے ہے, نعوذ باللہ, وہ درست نہیں ہے. مصیبت پر تقدیر کا جملہ بولنا درست ہے, گناہ پر تقدیر کا سہارا لینا درست نہیں ہے. دونوں جوڑوں کا جہاں مسائل ہے وہاں فرق کرتے جانا کہ یار تکلیف, یہ زخم, یہ ایکسیڈنٹ, یہ اللہ کے حکم سے ہو گیا ہے. میں جو پریشان ہوں, یہ پریشانی میری کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. صحت, عافیت, بیماری, آپ کی زندگی, موت, مصیبت, سارا جہان. ما صابا من مصیبت الا باذن اللہ. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور آگے لفظ بہت عام ہے, وہ کیا ہے؟ ما صابا من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اور ظاہر الفساد فی البر والبحر, اور ما صابکم من مصیبت, وہاں اصل میں گناہ کی طرف جو اشارہ ہے نا, وہ اشارہ ہے کسب کی طرف. حکم ربی تو ہوتا ہی ہے. بالکل, وہ جملے سارے لکھواتا ہوں آپ کو سارے. دعا سے تقدیر نہیں بدلتی, دعا سے توفیق ملتی ہے. دعا بھی توفیق الہی ہے. اور ساتھ کیا ہے؟ تقدیر بھی ہے. دعا تقدیر بھی ہے اور دعا توفیق بھی ہے, اس لیے کہ دعا بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. یہاں ایک جملہ یہ بھی لکھنے کہ تقدیر معلوم کرنے کے لیے ہاتھ دکھانا, فعال نکالنا, غیب کو معلوم کرنے کے مترادف ہے, جو کہ شرک ہے. من اتی عرافا کاہنا, حدیث واضح ہے.
फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सअलू अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईना लैला। तकदीर के मना तकदीर मालूम करने के लिए हाथ दिखाना, फाल निकालना, इस्तिखारे के नाम से आना, ये सारा क्या है? ये गैब जानने के मुतरादिफ है, गैब के दावा करने के मुतरादिफ है। इस्तिखारा भी शामिल है। इस्तिखारे से मुराद जो मैं इस्तिखारा कह रहा हूँ वो है। ये लोग ये इसको इस्तिखारा भी कहते हैं, मेरा इस्तिखारा कर दो। उसके बाद आगे भी देखते जाएं, तर्जमा देखें, फिर उसके बाद अकवाल की तरफ भी साथ साथ आते हैं। बात क्या कर रहा था? निगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। हालांकि हदीसें लिख लें साथ साथ इसके मतलब इन्नल्लाह कातबा मकादीर अल खलाइक क़ब्ल अन यख़्लुक़ समावाति वल अर्ज़ बिख़म्सीना अल्फ़ सना क़द फ़ुरिग़ मिन्हु। हदीस में आता है अल्लाह ताला बंदों के अफ़ाल से क्या हो गया है? फ़ारिग़ हो चुका है। रब्बुकुम मिनल इबाद जब फल कालामु बिमा हुआ काइनुन, कलमे खुश्क हो चुकी हैं। कदरिया लोग अल्लाह ताला के इल्म साबिक़ को नहीं मानते और वो कहते क्या है कि जब बंदा काम करता है तब अल्लाह को मालूम होता है। नऊज़ बिल्लाह। तकदीर का फिर मतलब साथ साथ ये भी, तकदीर किसी चीज़ पर कादिर होना, चीज़ों को मुअय्यन करना, उसके मुतल्लिक़ फ़ैसले करना, अपनी मशीयत, लेकिन मशीयत उसकी किसकी? रज़ा की। जो मशीयत रज़ा है वो सिर्फ इस्लाम ईमान, वला यरदा लिबादिल कुफ़र, वो कुफ़र को पसंद नहीं करता। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। किसी चीज़ पर कादिर होना, किसी चीज़ को मुअय्यन करना, उसका अंदाज़ा लगाना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फ़ैसला, वो कादिर भी है और चीज़ों को मुअय्यन भी करने वाला और सादर भी करने वाला है। किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है? कहा अल कादारू कुदरतुल्लाहि अलल इबाद। अल कादारू कुदरतुल्लाहि अलल इबाद। यहाँ सिर्फ एक बात वो भी साथ जो जुमलों में जो मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र हैं वो भी समझ लें। होता क्या है? वो क्या है कि एक कदरिया की शक्ल में और एक जबरिया की शक्ल में, इसके ग्रुप बना ले ताकि आपको बात समझ आती रहे। नंबर एक कदरिया, जबरिया। कदरिया कौन है? ये मोताजिला, इनके बड़े नाम दो ही हैं। जैसे एक नंबर मोताजिला, दूसरे नंबर पे क्या है? कदरिया। इसका मतलब क्या है? मोताजिलात से मुराद वो जो सिफाते बारी ताला के इनकारी और तवील करने वाले, और वही जब तकदीर के मसले में आएंगे तो वही लोग आगे जाके नीचे क्या बनेंगे? कदरिया। कदरिया किसे कहते हैं? तकदीर पर भरोसा करके अमल, तकदीर पर भरोसा करने वाले। इनका मतलब क्या है कि अमल की हैसियत ही नहीं है। इसको ना जुमलों में लिख दे, तकदीर पर भरोसा करने वाले। दूसरे नंबर पे अमल की कोई हैसियत ही नहीं है। तीसरे नंबर पे साथ खुद को अफ़आल का खालिक मानने वाले। वो जो आयत बताई थी ना यौमिया वाली, कुल्ला यौमिन हुआ फी शान, का मतलब क्या? कदा हर लम्हा फैसला हो रहा है, हर लम्हा फैसला हो रहा है, हर लम्हा फैसला हो रहा है। सर सैयद भी यही कहता था कि अल्लाह ताला तकदीर से फारिग हो गया है। दूसरे नंबर पे लिखने जबरिया और कदरिया। और जबरिया क्या है? कदरिया में एक जुमला और लिख रहे हैं कि इंसान ही मुख्तार कुल है, और जबरिया क्या कहते हैं? इंसान मजबूर महद है। और इनके दरमियान में अहले सुन्नत वल जमा क्या कहते हैं कि बाद चीज़ों में इंसान को इख्तियार और बाद चीज़ों में क्या है? वो मजबूर है। बाद चीज़ों में
وہ مختار ہے اور مختار کل ہے. وہ چاہے تو اسلام لائے چاہے تو کفر کرے. قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. یہ میرے رب کی توفیق عطا تھی کہ میں اسلام کو قبول کر گیا، وگرنہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ حاضر ہونے والے جہنمیوں میں سے ہوتا. تیسرے نمبر پہ لکھنے تکفیری گروپ. اب تھوڑی سی بحث موجودہ زمانے کے تناظر میں بھی ساتھ ساتھ سمجھنے والی ہے، تھوڑا سا تدبر کرنا، غور کرنا. ایک ہے امور کونیہ اور ایک ہے امور کونیہ میں ہم نے کہا کہ انسان کا کوئی اختیار رزق سے، زندگی، موت، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں. امور شرعیہ میں انسان کا مکمل کیا ہے؟ اختیار ہے. فضلی ہی و عدلی ہی، کبھی اس کے فضل و کرم سے اور کبھی اس کے قانون عدل سے. کبھی اس کے قانون عدل سے وہ چل رہے ہیں، یعنی گمراہی کی نسبت وہ اس کے ساتھ. اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم ولا یظلم ربک بس ان اللہ لا یظلم الناس وہو متعال، اور صرف وہی متعال انتہائی بلند و بالا ہے، انل ازدادی ہر قسم کی ضد مخالفت سے، اور وہی انتہائی بلند و بالا ہے والانداد ہر قسم کی شراکت سے. ازداد کا مطلب اپوزیشن اور انداز کا مطلب پارٹنر. انداز کا مطلب کیا ہے؟ پارٹنر. آپ کو کہا کہ ایک لفظ سے بڑے کئی چیزیں کھلتی ہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کی ضد مخالفت کرنے والا. یعنی آپ نے یہ کہا، دوسرے نے کچھ اور اس کی ضد میں مخالفت میں کہا. بالکل. نیچے بھی لکھا ہوا ند مثل، مماثلت میں مخالفت اور مماثلت. لا راد لقضائی ہی، نہیں ہے کوئی ایک بھی رد کرنے والا، لقضائی اس کے کسی ایک بھی فیصلے کو، ولا معقبہ، اور نہ ہی کوئی ٹال مٹول کرنے والا. نمبر ایک، اس کے 2-3 ترجمے. ایک تو نہ اس کو ٹال مٹول کرنے والا. جو محنت میں نے کی ہے وہ آپ لے لینا ادھار، آپ اپنی کر لینا علیحدہ. اور نہ ہی کوئی ایک ٹال مٹول کرنے والا ہے، یا نہ ہی کوئی ایک نظر ثانی کرنے والا ہے، یا نہ ہی کوئی ایک پیچھے پسے پشت ڈالنے والا ہے، لی حکمی ہی اس کے کسی ایک بھی حکم کو. اس کے حکم کو یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر نظر ثانی کروں گا، میں دیکھتا ہوں یہ کیوں جائز ہے، یہ کیوں ناجائز ہے، یہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے. تیری عقل اور تیری فطرت، تیری قدرت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ولا غالبہ، اور نہ ہی کوئی ایک بھی غالب ہے، لی امری ہی اس کے کسی ایک حکم پر، کسی ایک حکم پر کوئی غالب نہیں. ولا آمنا بذالک کلی، آمنا ہم ایمان لا چکے، ہم ایمان لا چکے، بذالک مذکورہ بالا تمام چیزوں کے ساتھ، بذالک کلی
مذکورہ بالا تمام چیزوں کے ساتھ، وَأَيْقَنَّا اور ہم یقین رکھ چکے، ویسے تو ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں، ہم یقین لا چکے، اَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِي کہ بلا شبہ ہر چیز من عندی ہی صرف اسی کی چاہت سے ہے، ہر چیز صرف اسی کی چاہت سے ہے، چاہت تو ترجمہ پیچھے بھی مجھے سمجھ نہیں لگی اور یاد نہیں اس کی طرف سے ہے نا، یہاں تک توحید کا چاہت مراد۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک چاہت اور ارادے وغیرہ والا نا چیزیں، اس کو الگ سے ہم اس طریقے سے فرق نہیں کریں گے، جیسے انسان ہے نا اس کی ایک چاہت ہے، ایک ارادہ ہے، عزم مصمم ہے، پھر اس کا فعل ہے۔ اللہ کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ تقدیر اور مشیت اس کو اسی اسلام اور ایمان کے اعتبار سے جو نا وہ دیکھیں، کبھی دونوں اطراف میں آ جاتا ہے اور کبھی الگ الگ کیا ہے اب وہ آ جاتا ہے، اس کو الگ بندوں کی طرح کریں گے نا چاہت میں، لیکن ایک بات ہے کہ وہ چاہتا صرف ایمان اور اسلام اور عدل ہے، جو اس کی ارادہ شریعہ میں ہے، ولا یرضی لعبادہ من عبادی ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ یہاں تھوڑی سی چیزیں کر لیں تاکہ یہ بات بحث ختم ہو جائے، کل اس میں آئے نا۔ سب سے پہلے تقدیر کے متعلق آیات لکھ لیں، جملے تو آپ نے لکھ لیے، آیات لکھنے ساتھ ان آیات کی میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کی تفاسیر اس کو دونوں کو پڑھیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیت واللہ بکل شیء علیم، جملہ ساتھ لکھ لینا، علم کے مطابق ہی تخلیق ہے۔ کے مطابق ہی دوسری آیت ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، آیتیں پہلے لکھ لیں، ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر ہم چاہتے جبر کرتے نا تو کوئی ایک بھی بندہ کافر نہ ہوتا۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، یہاں کتنی حد ہے، اگر وہ اللہ چاہتا تو دنیا کائنات میں کوئی ایک بھی، کلہم بھی تاکید ہے اور جمیعاً بھی کیا ہے تاکید ہے۔ تیسری آیت اسی سے متعلقہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آگیا فمن یرید اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام، فمن یرید اللہ ان یہدی یشرح، آگے اتنی لکھ رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ لکھ رہے ہیں ومن یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اسی سے ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ادھر سے ولا یرضی لعبادہ الکفر ہے، اور یہاں بھی مکروہ، اللہ کسی کو برائی میں نہیں پسند نہیں کرتا، واللہ لا یحب الفساد۔ اعتراض بھی، سوال بھی، آیت بھی، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہی ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد۔ اور شیطان کی بھی آیت سے سارا لے ربی بما اغویتانی، تو نے گمراہی کی نسبت کس کی طرف کیا اس نے، تو وہ شیطان تھا نا، تو شیاطنت کو لینا ہے آپ نے، اور یہاں مشرک تھے تو آپ نے شرک کو لینا ہے۔ بات کن کی نقل ہو رہی ہے ان کو تو دیکھو۔ اور ویسے بھی گناہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، یہ سوال اسی طرح امور شریعہ میں انسان کو مکمل اختیار ہے، وہ اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتا، وہ بات بھی ساتھ بتا دی۔ آگے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، فرد کی بھی اور معاشرے کی بھی سب
آیات اسی کے ساتھ. اب حکم کیا قرآن مجید اور سنت رسول حدیث کی روشنی میں ان تؤمن بالقدر خیری و شری، وہ حدیث بھی ایک ہی کافی ہے. اور اسی طرح قرآن سنت اور اجماع امت مسلمین مجتہدین کے اجماع سے وہ جملہ کیا لکھنا ہے، وہ جملہ لکھ لیں. راس الامری و اجماع المسلمین علی راس الامری و اجماع المسلمین علی ان الایمان بقضاء اللہ تعالی بقضاء اللہ و قدرہ من ارکان الایمان قضاء اللہ تعالی و قدرہ من ارکان الایمان. قادری کے ساتھ نا آگے لکھ لے، قادری کے ساتھ آگے اور بھی لکھ لے. قادری کے آگے نا بریکٹ میں لکھ لے خیری ہی و شری و حلوی ہی و مری، حلوی ہی و مری میٹھی ہے، لکھ لیں ساتھ آگے ساتھ. اسی طرح و تسلیم علی امری، اس کے آگے لکھنا ہے. ہاں و تسلیمہ، وہی عطف آئے گا ان الایمان و تسلیمہ لامرہ تسلیم علی امری والرضا بقضائہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابن قیم علیہ رحمہ کو خواب میں دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ اتنا معاملہ کیوں فرمایا. کیا دو ہی چیزیں ہیں، ایک فرح اور سرور. اس کی ہر مشیت کے ساتھ میں نے فرح اور سرور محسوس کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کر دیا ہے، جنت میں داخل کر دیا. ہر اس کی مشیت کے ساتھ. فرح لفظ تھا فرح والسرور. اس کے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہر چیز اسی کی جانب سے ہے تو پھر دکھ بھی سکھوں میں بدل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جیسے نا موت، ایک جملہ بولتا ہوں ساتھ، کہتے ہیں کہ موت سے کیا خوف کہ موت تو محبوب کی ملاقات کا بہانہ ہے. کیا جملہ سنا؟ موت تو محبوب کی ملاقات کا بہانہ ہے. آگے اسی کے ساتھ لکھنے حلاوت ایمان، بس ایک دو جملے رہ گئے. ذاک طعم الایمان من رضی باللہ الی آخر الحدیث. ذاک طعم الایمان، جو آدمی تقدیر سمجھ لیتا ہے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کر لیتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، ان فی الدنیا جنتن، بلکہ ان جنتن فی الدنیا ہے، ان فی الدنیا جنتن من لم يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ. کتنی پیاری بات کہ دنیا کی ایک جنت ہے، جو اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں. ایک جگہ تو فرمایا تھا کہ وہ کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، لیکن یہاں لفظ ہے الانس باللہ والرضا. یہ جملے لکھ لینا بڑے پیارے ہیں. والرضا بقضائہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ القدر نظام التوحیدی، القدر نظام التوحیدی فمن وحد اللہ وآمن بالقدر فہی العروۃ الوثقی التی لا انفصام لها. ومن وحد اللہ وکذب بالقدر نقض التوحید. مطلب کیا ہے کہ جو تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک نظام ہے. جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور تقدیر کو مانتا ہے وہ تو ایسا مضبوط کڑا پکڑ لیتا ہے جس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. اور جو آدمی اللہ کی توحید کو مانتا ہے لیکن وہ تکذیب کرتا ہے یا تنقیص کرتا ہے قدر میں، وہ آدمی اپنی توحید کو کیا کرتا ہے،
ختم کرتا ہے۔ من کافر بالاسلام بالقدری کافر فقط کافر بالاسلام، جو تقدیر کا انکاری ہے وہ اسلام کا انکاری ہے۔ القدر قدرت اللہ فمن کذب بالقدرہ بالقدری فقد جاہد قدرت اللہ، اس نے اللہ کی قدرت کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ جزاکم اللہ خیرا۔ جو صحیح ہوا وہ اللہ کی جانب سے، جو کمی کوتاہی ہوئی وہ ہمارے نفس کی طرف سے، جو صحیح ہوا اللہ قبول فرمائے، جو غلط ہوا اللہ اصلاح بھی فرمائے، ہدایت بھی نصیب فرمائے اور معافی نامہ بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔